بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں پشاور اسٹیشن نے کچھ اپنی مہربانی کی بنا پر اور کچھ ہمارا حق مان کر ہمارے ریڈیو اسٹیشن کے لیے اپنی ایک آرٹسٹ بھیج دی تھی۔ یہ گانا بجانا تو کم جانتی تھی، البتہ باتیں کرنے کی بہت شوقین تھی۔ اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا بھائی اور بڑے بڑے پھولوں کے سوٹ والی ایک بھاری بھرکم ماں بھی تھی۔ ماں لڑکی کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی، لیکن لڑکی جوان تھی اور اپنے سامنے کسی کو ٹھہرنے نہیں دیتی تھی۔ جس طرح جوان اور منہ زور گھوڑے کا تانگا سٹینڈ پر زیادہ دیر تک کھڑے رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی طرح اس لڑکی کے لیے ایک کمرے میں ٹک کر بیٹھنا محال تھا۔ اسٹیشن پر ایک مدت سے چونکہ ہم مرد ہی تھے، اس لیے زمرد کا آنا ہمارے لیے رحمت کا باعث بن گیا۔ سازندے تو اس کی برادری کے لوگ تھے ہی، ہم لوگ بھی اپنی اپنی جگہ پر ایک نئے انداز میں ہنہنانے لگے۔ ایسی باتیں ہم نے اس سے پہلے اپنے منہ سے کبھی نہ سنی تھیں۔ زمرد کے معاملے میں مفتی جی اور مسعود میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ مسعود میوزک انچارج تھا اور یہ آرٹسٹ بلا واسطہ طور پر اس کی تحویل میں آتی تھی۔ مفتی جی اس کو ڈرامہ اور ڈانس کے طور پر ڈراموں میں استعمال کرنا چاہتے تھے۔ یوسف ظفر اسی سے 5 منٹ کی تقریریں پڑھوانا چاہتے تھے، اور ڈیوٹی آفیسر کسی کو پوچھے بتائے بنا اس سے 2-3 مرتبہ اناؤنسمنٹس بھی کروا چکا تھا۔ مفتی اور مسعود کا جھگڑا طول کھینچ گیا تو ان کے درمیان نوٹا نوٹی چلنے لگی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر علی صاحب نے دونوں کو باری باری اپنے کمرے میں بلا کر سمجھایا، لیکن کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوا۔ معاملہ نظامی صاحب تک پہنچا تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ زمرد کو واپس بھیج دیا جائے۔ واپسی کا فیصلہ سن کر مردوں کی دنیا اندھیر ہو گئی اور سب نے آپس میں صلح کر لی۔ ہر شخص جو زمرد سے علیحدگی میں ملتا تھا ایک ہی بات کہتا تھا کہ میں بہت اکیلا ہوں اور اداس ہوں، مجھے سہارا دو۔ وہ بھی ہنس کر ایک ہی جواب دیتی کہ میں کوئی بڈھے بابے کی لاٹھی ہوں جو تم کو سہارا دوں، میں تو ایک آرٹسٹ ہوں اور گانے کے لیے یہاں آئی ہوں، مجھے سہارا سہورا دینا کوئی نہیں آتا۔ اگلے دن وہ کل کا سہارا مانگنے والے کو گئے دن کا سہارا مانگنے والے کا نام بتا دیتی، اور وہ برہم ہو کر ایک ایک سے شکایت کرتا کہ ذرا اس کو دیکھو، شرم نہیں آتی، ایک لڑکی سے سہارا مانگتا ہے۔ میں نے اس سے سہارا تو نہ مانگا، البتہ اپنے ماسٹر بالی کا سارا قصہ الف سے لے کر یہ تک اسے سنا کر اس سے ہمدردی اور رحم دلی کا طلبگار ضرور ہوا۔ وہ ایک معتسب قسم کی مسلمان لڑکی تھی۔ ماسٹر بالی کی تبدیلی مذہب پر بہت ناراض ہوئی اور اس کو 2-3 گالیاں دے کر مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ میں نے اسے اور شامل حال کرنے کے لیے یہ بھی بتایا کہ میں کلارنٹ بجا لیتا ہوں اور راگداری میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ مجھے اپنی برادری کا فرض جان کر اس نے دلی مسرت کا اظہار کیا اور مجھ سے میرے گھرانے کی بابت پوچھنے لگی۔ میں نے کہا میں ہوشیار پور کا رہنے والا ہوں اور میرا تعلق شام 84 کے گھرانے سے ہے۔ اگلے دن مفتی جی نے اسکرپٹ کی کاپیاں جوڑتے ہوئے مجھ سے پوچھا، کون ہے بھئی وہ تمہارا استاد جو سکھ ہو گیا ہے؟ میں نے حیران ہو کر کہا، میں تو کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو سکھ ہو گیا ہو اور جس نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا ہو۔ کہنے لگے، سنا ہے تمہیں راگ ودیہ میں بھی دلچسپی ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، صرف سننے سنانے کی حد تک، کوئی ساز بھی بجا لیتے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے کہا، مفتی جی میں لکھنے پڑھنے والا آدمی ہوں، بجتری نہیں ہوں۔ انہوں نے اسکرپٹ سے نگاہیں اٹھا کر غور سے میری طرف دیکھا اور جھڑک کر کہا، شام 84 گھرانے میں تمہارا کون تھا؟ میں نے گلا صاف کر کے کہا، میں نے تو یہ نام ہی پہلی مرتبہ سنا ہے۔ انہوں نے بات کا پتہ کاٹتے ہوئے کہا، اچھا جاؤ اور الماری سے ساؤنڈ ایفیکٹس کی یہ ڈسک نکال کر لے آؤ۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کینٹین کی چھوٹی پہاڑی کے ساتھ زمرد سازندوں کے ساتھ ٹین کی کرسی پر بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے زور کی آواز لگائی اور بولی، آؤ آؤ کبھی اپنوں کے ساتھ بھی بیٹھا کرو۔ سردار جی، میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور ڈیوٹی روم میں داخل ہو گیا۔ پہاڑوں کی ایک عجیب عادت ہے کہ وہ دن بھر چمکتی دھوپ میں ایک دوسرے سے چوٹیاں نکالے اپنے ماتھے اور سروں پر بادلوں کی پٹیاں باندھتے کھڑے رہتے ہیں، اور جب رات چھا جاتی ہے اور گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے تو اپنے عزیز رشتہ دار پہاڑوں سے ملنے دور دور چلے جاتے ہیں۔ ان کے درمیان خاندانی تعلقات اور قرابت داری کی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ نت نئے رشتے طے کر کے سورج نکلنے سے پہلے واپس اپنے اپنے مقام پر آ جاتے ہیں۔ میں نے اپنے ہوٹل کی کھڑکی سے کئی مرتبہ سامنے والے بڈھے پہاڑ کو رات کے اندھیرے میں سفر کرتے دیکھا تھا۔ وہ ایسی گریا پائی سے اپنی جگہ سے سرکتا کہ سناٹے میں بھی اس کی آواز نہ آتی، لیکن ٹھنڈی سیت ہواؤں کو کاٹتے ہوئے
ہواؤں کی آواز میں تبدیلی سے صاف پتہ چل جاتا کہ وہ کہالے کی طرف جا رہا ہے اور اپنے چھوٹوں سے کچھ نئے گلے شکوے کرنے جا رہا ہے۔ اس کے چلنے میں اور جانے میں مجبوری کا، پسماندگی کا اور سہولت کا عنصر نمایاں ہوتا۔ رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کئی کئی گھنٹے پہاڑوں کی صبح خراب موومنٹس کو واچ کیا کرتا، حالانکہ نظر کچھ بھی نہیں آتا تھا، لیکن پتہ صاف چل جاتا تھا۔ کوئی 10-12 روز کے بعد جب میں بابا سنگل شاہ سے ملنے گیا تو اس کی جھونپڑی خالی تھی اور اس کے باہر ہار پھول، پھلوں کے لفافے اور مٹھائی کے ڈبے بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ پہاڑی کوے چیڑ کے اونچے درختوں پر خاموشی سے بیٹھے ویران کٹیا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کوہالہ جانے والی ایک لاری جب کٹیا کے سامنے رکی اور کلینر نے آلو بخارے کا لفافہ ایک پرانی باسی بار کے کنڈل میں رکھ کر سلام کیا تو میں نے آگے بڑھ کر اس سے بابا کی بابت پوچھا۔ کلینر نے کہا، سائیں سنگل شاہ پچھلی جمعرات یہ جگہ چھوڑ کر چلے گئے۔ جن لوگوں نے انہیں راستے میں دیکھا تھا وہ بتاتے ہیں کہ سائیں نانگا پربت کی طرف نکل گئے ہیں اور اب واپس نہیں آئیں گے۔ وہ شاید مجھے کچھ اور بھی بتانا چاہتا تھا، لیکن ڈرائیور نے ہارن دے کر اسے بلا لیا اور وہ تیزی سے لپک کر چلتی ہوئی لاری کے دروازے سے لٹک گیا۔ سنگل شاہ کے اس طرح اچانک چلے جانے سے میں اور بھی اداس ہو گیا اور مجھے اپنے سرکار ماسٹر بالی شدت سے یاد آنے لگے۔ اس زمانے میں بھارت سے آنے جانے کے لیے کوئی ویزا سسٹم نہیں تھا، بس ایک پرمٹ کی ضرورت ہوتی تھی جو آسانی سے مل جاتا۔ اگر وہ چاہتے تو وہ پرمٹ لے کر آ سکتے تھے اور اگر میں چاہتا تو میں بھی پرمٹ لے کر جا سکتا تھا، لیکن میرا وہاں جانا خطرناک تھا۔ نہ وہ آئے نہ میں گیا، شاید ہم دونوں کے لیے خطرہ موجود تھا۔ میں نے انہیں ایک لمبا خط لکھ کر لفافے میں ڈالا اور لفافہ اپنی ماں کے نام لاہور روانہ کر دیا کہ اسے کھول کر اندر سے جو لفافہ ملے اسے پوسٹ کر دیں۔ اپنے خط میں بھی میں نے یہی انسٹرکشن دی تھی کہ جواب مجھے لاہور کے پتے پر بھجوائیں، وہاں سے مجھ تک پہنچ جائے گا، لیکن ایک طویل انتظار کے بعد بھی مجھے ان کا کوئی خط نہ ملا۔ زمرد کو نظامی صاحب نے واپس پشاور اسٹیشن بھجوا دیا اور چند دنوں کے اندر اندر ہم سب پھر ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ لطیفے بازی کی محفلیں جمنے لگی۔ مفتی نے اپنی شطرنج کی بساط پھر سے بچھا لی۔ ان کے گھر نردیں پٹتی رہیں، پیادے چلتے رہے اور شے ملتی رہی۔ سارے سٹاف میں بس ایک عمر اکیلا رہ گیا تھا۔ اس نے زمرد کے چلے جانے کے بعد باقاعدگی سے نماز پڑھنی شروع کر دی اور اللہ سے لو لگا کر بیٹھ گیا۔ پورے 2 سال بعد جب میں اٹلی سے لوٹ کر آیا تو عمر ایک مفتی، پرہیزگار اور پارسا آدمی بن چکا تھا اور اس کے سر کے پیچھے نور کا ایک ہالہ سا بن گیا تھا جو دیکھنے والی آنکھ کو نظر تو نہیں آتا، البتہ سر کے پیچھے بالوں کی چمک سے اندازہ ہوتا تھا کہ کہیں سے کوئی لائٹ آ رہی ہے جس کا مخرج دکھائی نہیں دیتا۔ لوگوں میں یہ خبر عام تھی کہ عمر نے خفیہ طور پر زمرد سے شادی کر لی ہے اور دونوں نے ایک دوسرے سے الگ رہ کر زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ محمد حسین کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ شادی کر لینے کے بعد میاں بیوی الگ الگ زندگی گزاریں، وہ پشاور میں رہے یا پنڈی میں، وہ اپنے والدین کے ساتھ رہے یا اپنے گھر میں، وہ اپنی کمائی کرے، وہ اپنا کھائے یا اپنے ساری تنخواہ گھر لے جائے۔ اور خبر ان کے ارد گرد یہی گھومتی رہی کہ انہوں نے شادی کر لی ہے۔ پشاور میں بھی یہی خبر گرم ہو اور پنڈی میں بھی اسی کا چرچا ہو، لوگ مان بھی چکے ہوں اور کوئی ثبوت بھی پیش نہ کر سکے اور ہکے بکے سے پھرتے ہوں، لیکن محمد حسین کے پاس اس کا ایک وزنی اور پائیدار ثبوت موجود تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ عمر ہفتے کی شام بس پکڑ کر پشاور چلا جاتا ہے اور اتوار کا سارا دن وہاں گزار کر پیر کی صبح سیدھا دفتر آ جاتا ہے، لیکن یہ بات بھی درست نہیں تھی۔ عمر ہفتے کی شام کپڑے بدل کر بری امام چلا جاتا تھا اور اتوار کا سارا دن وہاں گزار کر پیر کی صبح دفتر پہنچ جاتا تھا۔ اس کی جیب میں بری کے مچ کی راکھ کی ایک پڑیا ہوتی جسے وہ چاٹتا بھی تھا، آنکھوں میں بھی لگاتا تھا اور بینی سے اوپر ماتھے پر الف کا نشان بھی کھینچتا تھا۔ میں نے عمر کے سراپا کو غور سے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے واقعی زمرد سے شادی کر لی ہے۔ اٹلی میں میرا 2 سال کا قیام 2 منٹوں میں گزر گیا۔ یہاں ماسٹر بالی کے خط باقاعدگی سے بلکہ تواتر سے ملتے رہے اور ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے جتنی اصلی زندگی میں بھی نہیں تھے۔ میرا خیال تھا کہ انہیں اب یقین ہوا کہ پاکستان نہ آ کر انہوں نے میرے روپ میں ایک ہیرا گنوا دیا ہے اور دیار غیر میں یوسف بے کارواں سے ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ بات ان کے خطوں سے عیاں نہ تھی، بس میرے دل کا خیال تھا، لیکن یہ خیال تھا بڑا مستحکم۔ یورپ آ کر ویسے لوگوں کے بارے میں جو خیال پیدا ہوتے ہیں وہ بڑے مستحکم اور مدلل ہوتے ہیں، ان میں ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہر دلیل اپنے اپنے مقام پر نپی تلی اور وزنی ہوتی ہے، انحراف کی کوئی صورت نہیں نکلتی۔
ریڈیو روم سے واپسی پر ایک شام مجھے سینٹ پیٹر کے بڑے صحن میں ایک سکھ جوڑا نظر آیا۔ سردارنی فوارے کے کنارے پر پاؤں رکھے اپنے سینڈل کی کنڈی باندھ رہی تھی اور سردار ہاتھ میں تھیلا اٹھائے اس کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے اپنا اسکوٹر روک کر سٹینڈ پر رکھا اور ان کے قریب جا کر بولا۔ میری بولی سن کر وہ دونوں چونکے تو سردار نے ہاتھ آگے بڑھا کر کہا، بھایا جی ہمیں تو آپ کی اٹیلین نے مار دیا، 3 دن سے پھر رہے ہیں، کوئی ہماری بات ہی نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا سردار جی اٹلی آؤ گے تو اٹیلین سیکھ کر آؤ، نہیں تو دھکے کھاؤ۔ دونوں میاں بیوی ہنسنے لگے تو اس کی بیوی نے پوچھا، ویر جی آپ نے اتنی اچھی پنجابی کیسے سیکھ لی؟ میں نے کہا بی بی میں اٹیلین نہیں ہوں، پاکستانی ہوں اور پنجابی میری مادری زبان ہے۔ سردار نے خوش ہو کر کہا، دیکھنے کو تو آپ بالکل اٹیلین لگتے ہیں پر آپ کا سبھاؤ بالکل پنجابیوں جیسا ہے۔ کتنی دیر سے ہیں یہاں؟ میں نے کہا میں کوئی 1.5 برس سے یہاں مقیم ہوں، یونیورسٹی میں اردو پڑھاتا ہوں اور ریڈیو روم سے اردو سروس میں براڈ کاسٹ کرتا ہوں۔ دونوں میری قابلیت سے بہت متاثر ہوئے، لیکن سردارنی سوچ میں پڑ گئی اور آخر پوچھے بنا نہ رہ سکی کہ میں پنجابی ہوتے ہوئے اردو کس طرح پڑھا لیتا ہوں۔ سردار نے سر کو ہلکا سا جھٹکا دے کر کہا، ہے کہ سدین اپنے گورمکھ سنگھ کا جواب نہیں؟ بابو دلیپ سنگھ وہ اردو میں شاعری کر لیتا ہے، بڑے بڑے اعلیٰ شعر بناتا ہے، 2 کتابیں چھاپی ہیں اس نے اردو، کوئی مشکل تو نہیں بجن کور۔ میں ان کو اپنے ساتھ آہستہ آہستہ چلاتا کیفیٹیریا لے آیا اور چائے پینے کی غرض سے ہم کیفیٹیریا میں داخل ہو گئے۔ جب میں نے ہربھجن کور سے پوچھا، بھابھی آپ کیا پئیں گی، چائے کہ کافی؟ تو سردار صاحب بلبلا کر بولے کہ چائے تو یہاں کسی کام کی نہیں ہوتی، گرم پانی کی پیالی میں تھیلی سی ڈال دیتے ہیں، رنگ نکلتا نہیں، کبھی دھاگا منہ میں آ جاتا ہے، کبھی پرچی۔ میں نے کہا تو پھر کافی پی لیتے ہیں۔ نہ ویر جی نہ، ہربھجن کور چہک کر بولی، میں نے تو ایک گھونٹ ہی پیا تھا، تھوکنے کو جگہ نہ ملی تو مجھے اندر نگانا پڑا، بڑا ہی گندا سواد ہے، ستوؤں جیسا، وہ نہ منگانا۔ تو پھر یوں کرتے ہیں، میں نے سوچتے ہوئے کہا، آئس کریم منگوا لیتے ہیں، یہاں کی آئس کریم ساری دنیا میں مشہور ہے۔ آئس کریم پر دونوں رضامند ہو گئے تو میں نے بیرے کو بلا کر سمجھایا کہ گلاسوں میں آئس کریم لانا، کون نہ اٹھا لانا، کون کھانے کا ان کو طریقہ نہیں ہے، ان کے قابو میں نہیں آئے گی، ان کے کپڑے خراب ہوں گے، تمہارا فرش گندا ہو جائے گا۔ بیرا مسکراتا ہوا واپس چلا گیا تو سردار جی نے کہا، آپ تو واہ واہ اطالوی بول لیتے ہیں۔ میں نے کہا بس کام چلا لیتا ہوں، مشکل الفاظ میری سمجھ میں بھی نہیں آتے۔ مشکل بولی ہے؟ ہربھجن کور نے معصومیت سے پوچھا۔ بہت مشکل، میں نے سنجیدگی سے کہا، بولنے میں تو پھر بھی آ جاتی ہے پر لکھنے میں پکڑائی نہیں دیتی، بڑے بڑے نامی گرامی لکھاری غلطی کر جاتے ہیں۔ تو پھر تو ہماری پنجابی سب سے آسان ہوئی، سردار نے خوش ہو کر کہا، چاہے 2 دن بولتے رہو کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ وہ دونوں لدھیانے کے رہنے والے تھے اور ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ جوالا سنگھ میٹرک پاس تھا اور ہربھجن ایف اے پاس کر کے آگے پڑھنا چاہتی تھی کہ ان کی شادی ہو گئی۔ لندن میں جوالا سنگھ کے تایا جی بڑی دیر سے آباد تھے اور کاروبار کرتے تھے۔ لندن میں ان کا اپنا گھر تھا، کاؤنٹی میں تھوڑی سی زمین بھی پٹے پر لے لی تھی، جہاں وہ کاروبار کے ساتھ ساتھ وائی بی جی سے بھی دل بہلاتے تھے۔ جوالا سنگھ نے بتایا کہ پچھلے سال ان کے ٹماٹروں کو سارے ولایت میں اول نمبر انعام ملا تھا۔ یہ جوڑا اپنے تایا جی کے پاس پورا 1 مہینہ گزار کر اب واپس لدھیانے جا رہا تھا اور راستے میں اٹلی کی سیر کرنے کے لیے رک گیا تھا۔ جب میں نے ان سے اٹلی کی سیر کرنے کی وجہ دریافت کی تو جوالا سنگھ نے بتایا کہ سردار گورمکھ سنگھ کا بیٹا کرنیل سنگھ پہلے ہی اٹلی دیکھ چکا ہے اور ہر وقت اٹلی کی باتیں کرتا رہتا ہے، ہماری ان کے خاندان کے ساتھ اڑیس ہے، اس لیے میرے باپو جی نے کہا تھا کہ اٹلی ضرور دیکھ کر آنا تاکہ ہم گورمکھ کے ٹبر سے پیچھے نہ رہیں۔ پھر اس نے سر ہلا کر کہا، یہ تو بڑا ہی مشکل دیس ہے، کسی کو کسی کی بات سمجھ ہی نہیں آتی، پرے گو ہی کرتے رہتے ہیں۔ ہربھجن کور نے کہا، میں پھر بھی کچھ سمجھ لیتی ہوں، پر سردار جی کو تو اکا پتہ نہیں چلا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ جوالا سنگھ نے جھلا کر کہا، اوئے رہنے دو اپنی فلسفیاں، کل سے اپنا سینڈل گنڈوانے کے لیے موچی تلاش کر رہی ہے، ہر ایک کو اپنا ننگا پیر اٹھا کر دکھاتی ہے اور ہر کوئی اسے ڈاکٹر کی دکان پر لے جاتا ہے۔ میں نے کہا، آپ لوگ فکر نہ کریں، ابھی یہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو بھابھی کی جوتی گھڑوا لیتے ہیں، یہاں قریب ہی ایک موچی کی دکان ہے۔ جب ہم آئس کریم کھا رہے تھے، جوالا سنگھ نے ران پر ہاتھ مار کر کہا، لو جی حد ہو گئی، ہم نے